ہفتے ہوگی. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. مشکات میں 1815 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ہر غلام اور ہر آزاد، ہر مرد اور ہر عورت، ہر چھوٹے اور ہر بڑے، ایون اگر اس دن بھی کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کا بھی فطرانہ دینا ہوگا. نمبر 1 ہر غلام اور ہر آزاد، نمبر 2 ہر مرد و عورت، نمبر 3 ہر چھوٹے اور ہر بڑے کی طرف سے 1 سا کھجور یا 1 سا جو صدقہ فطر کے طور پر فرض فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ عید کی روانگی سے پہلے ادا کر دیا جائے. عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کریں گے تو وہ صدقہ ہوگا، ادروائز پھر وہ بعد میں عام صدقہ ہوگا. جس طرح کہ عقیقہ جو ہے وہ 7ویں دن ہی ہو سکتا ہے، اس کے بعد وہ عام صدقہ ہوگا. صدقہ فطر بھی عید کی نماز سے پہلے ادا کریں گے تو وہ ادا ہوگا. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1609 کہ جو شخص عید کی نماز کے بعد صدقہ فطر دے گا وہ پھر عام صدقہ ہوگا، وہ ایکسٹرا آرڈنری ثواب پھر اس کو نہیں ملے گا. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے 151 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاند رات سے 1 یا 2 دن پہلے بھی صدقہ فطر ادا کر دیتے تھے. یعنی عید سے 1-2 دن پہلے بھی، اگر جلد سے جلد بھی دینا ہے تو عید سے 1-2 دن پہلے دیں. بعض لوگ رمضان شروع ہوتے ہی دے دیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، خلاف سنت ہے. بالکل آخری دنوں میں عید کا چاند نظر آنے سے 1-2 دن پہلے صدقہ فطر دیا جائے، اور بہتر یہ ہے کہ عید کے لیے جاتے وقت دیا جائے. اور ضروری نہیں کہ آپ نے مسجد میں دینا ہے، کسی بھی غریب کو دے سکتے ہیں، کسی بھی مسکین کو دے سکتے ہیں. اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ نے مسجد والوں کو دینا ہے. مسجد والوں کے پاس الحمدللہ اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، اور وہ ان کی گاڑیوں کا پیٹرول اور ان کے جو باڈی گارڈ ہیں ان کے 2-2 کلو کے ایک وقت کے گوشت کے اوپر خرچ ہونا ہے، کسی غریب پہ نہیں ہونا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ کے جو رشتہ دار غریب ہیں سب سے زیادہ حق ان پر ہے آپ کا، کہ آپ پر حق رکھتے ہیں کہ آپ ان کو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں وہ ان کو دیں، جن کو آپ جانتے بھی ہیں کہ یہ انہوں نے لاؤ گے تو لگ بھی جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ اس میں ابن عمر کہتے ہیں 1 سا کھجور اور 1 سا جو. یہ سا کیا ہے یہ میں انشاءاللہ بعد میں بریف کرتا ہوں. دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. مشکات میں 1816 ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں 1 سا اناج یا 1 سا جو یا 1 سا کھجور یا 1 سا پنیر یا 1 سا کشمش صدقہ فطر کے طور پر ادا کیا کرتے تھے. کشمش بھی 1 سا جناب ظاہر ہے بنتا ہے. یہ سا کیا ہے؟ یہ ایک میئرمنٹ کا انسٹرومنٹ تھا جس کو آپ سمجھ لیں جس طرح آج کل ایک لیٹر کا ماپ ہوتا ہے نا، دودھ ناپ کے دیتے ہیں، وہ ایک خاص برتن ہوتا ہے. اس طرح ایک ٹوپا، ایک سمجھ لیں لکڑی کا بنا ہوا ایک برتن حجاز کے اندر، مکہ مدینہ میں، باقی جگہ پہ بھی استعمال ہوتا تھا، اسے سا کہتے تھے. صاد الف عین سا، 1 سا وہ پیمانہ تھا میئرمنٹ کا. 1 سا کے اندر 4 مد ہوا کرتے تھے. جس طرح آپ سمجھ لیں آج کل 1 کلو گرام میں 4 پاؤ ہوتے ہیں، 4 پاؤ مل کے 1 کلو گرام بنتا ہے. اس وقت 4 مد مل کے 1 سا بنتا تھا. یہ مد وہی ہے جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، جس کا کانٹیکٹ صحیح مسلم میں ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح مسلم میں 6488 کہ جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خالد ابن ولید نے ایک دفعہ گالی دے دی جھگڑے کے دوران، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید کو بلا کے ڈانٹا اور فرمایا خالد تو میرے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے. حالانکہ خالد بھی صحابی تھے، لیکن آپ نے فرق کر دیا کہ جو لوگ گولڈن پیریڈ میں اسلام لے کے آئے اور جو اسلام پر جب مشکل وقت تھا اس وقت اسلام لے کے، ان میں فرق ہے. خالد تو بہت بعد میں مسلمان ہوئے، صلح حدیبیہ کے بھی بعد. اس وقت تو سب لوگ اسلام قبول کر رہے تھے کیونکہ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں ٹلٹ ہو چکا تھا قبلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، کہ آپ کو غلبہ حاصل ہو گیا تھا. تو فرمایا تو میرے اصحاب کو گالیاں دیتا ہے. آپ نے فرمایا اب تم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دے. یہ خالد ابن ولید کو کہا. صحیح مسلم 6488. یہ آدھی حدیث بیان کرتے ہیں میرے اصحاب کو گالی مت دو. یہ پوری حدیث اس طرح کہ میرے اصحاب کو گالی مت دو، اب تم میں سے یعنی خالد ابن ولید اور بعد کے لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں یا فتح مکہ پہ معافیاں مانگ کے جو طلقاء جن کی جان بخشی کر کے ان کا اسلام قبول کیا گیا، ابو سفیان اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان لوگوں نے اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دیا
اور میرے صحابی عبد الرحمن بن عوف جو سینئر ہے، انہوں نے اگر ایک مد گندم بھی خیرات کی نا اللہ کے حضور، تم اس کو بھی نہیں بلکہ اس کے آدھ کو بھی نہیں پہنچ سکتے. ان مد سمجھ آیا جائے، ایک سا کے اندر 4 مد، اور مد کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتے بعد کے لوگ. یہ ہمیں حدیثیں سنا رہے ہوتے ہیں، یہ ہے ہی بیسیکلی ان اصحاب کے بارے میں جو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں. ہم تو ظاہر ہے ہم تو کچھ بھی نہیں ہے نا، لیکن اصل میں پورا کانٹیکسٹ اس حدیث کا بتانا چاہیے. تو یہ وہ مد ہے، ایک سا میں 4 مد ہوئے، میم دال مد. آج کی ڈیٹ میں ایک سا جو ہے وہ 234 تولہ بنتا ہے. تولہ پوری دنیا کے اندر استعمال ہو رہا ہے. ایک تولہ جو ہے وہ 11.664 11.664 گرام کے برابر ہوتا ہے ایک تولہ. تو ایک تولے کو آپ ضرب دیں 234 کے ساتھ، ایک جو تولے کے ایکویلنٹ گرام بنے ہیں، یعنی 11.664 کو ضرب دیں 234 کے ساتھ. یہ ایک سا آج کی ڈیٹ میں یعنی 3 جون 2017 جو اب ہمارا پیمانہ چل رہا ہے، ایک سا جو ہے یہ 2730 گرام بنتا ہے. 2730 گرام، 2730 گرامز. یہ تقریباً آپ سمجھ لیں اس کو راؤنڈ آف کریں تو 3 کلو بن جاتا ہے. 3 کلو گرام یعنی 3000 پورا ہوتا تو یہ 3 کلو بن جاتا. تو آج کی ڈیٹ میں ایگزیکٹ اگر بات کریں گے تو ایک سا جو ہے وہ 2730 گرام ہے، اور اگر راؤنڈ آف کریں تو تقریباً 3 کلو گندم یا جو یا 3 کلو کھجور. اب کھجوری جو اچھی کھجور ہے وہ 200-250 روپے کلو ہے، تو 200 روپے کلو بھی لگائیں تو 600 بنتا ہے. اور گندم بھی جو آپ کھا رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ، میں جس طرح میں تو دیسی گندم استعمال کرتا ہوں، وہ تقریباً 55 روپے کلو ہمیں آٹا پڑتا ہے، لیکن عام مارکیٹ ریٹ 40 روپے کلو بھی ہے. تو جو آپ استعمال کر رہے ہیں اس کا. اور یہ بھی جو انگلینڈ کے اندر اور جو امریکہ کے اندر جو لوگ جو ہے وہاں پہ رہتے ہیں، وہ ادھر اپنے ماں باپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں ساڑھی طرفوں دے دو جی. نہ بھائی، تو اڈی کیلکولیشن ہوتے مطابق ہوئے گی. جو آپ کو وہاں پر ریٹ مل رہا ہے، جو آپ کا اناج کا ریٹ ہے ڈالرز کے اندر یا پاؤنڈز کے اندر، اس کے مطابق آپ کو دینا ہوگا. آپ کیلکولیٹ کریں کہ 3 کلو گرام اناج کا ریٹ جو ہے، گندم کا یا جو کا جو ریٹ بنتا ہے، یا کشمش کا، یا جو بھی آپ دینا چاہیں، اس میں آپشن ہے، جو مرضی آپ دے سکتے ہیں. اگر کوئی امیر آدمی ہو کشمش دے دے، وہ تو ہزاروں میں بن جائے گا، تو وہ اس کے مطابق دے گا. اور یہ الحمدللہ ایک سا کے اوپر پوری امت نے اجماع کیا ہے. اب تھوڑی کڑوی باتیں آنے لگی ہیں. پوری امت نے اجماع کیا ہے کہ ایک سا جو اناج ہے یہ دیا جائے گا صدقہ فطر کے طور پر. الحمدللہ، چاہے وہ اناج گندم کی شکل میں ہو، چاہے وہ جو کی شکل کے اندر ہو، چاہے وہ آپ سمجھ لیں کھجور ہو، بلکہ بخاری مسلم میں منقع بھی آیا ہے، منقع ہو، کوئی اور چیز ہو، کشمش ہو، سب کے سب جو ہے وہ اس میں دیں گے. لیکن ہمارے جو احناف حنفی بھائی ہیں وہ کہتے ہیں جی آدھا سا بھی چل جائے گا اگر گندم ہوگی، اور وہ اس چیز کو جو ہے نا وہ پروپیگیٹ کرتے ہیں. اس لیے ان کی آپ کیلکولیشن دیکھیں نا، وہ انہوں نے پہلی تو بات ہے کہ وہ سا ہی غلط کیلکولیٹ کیا ہوا ہے. وہ آدھا کر کے بھی ان کا 2.5 کلو بن رہا ہوتا ہے، ان کا سا جو ہے وہ 5 کلو کا ہے. شکر ہے پھر بھی وچ قریب آ ہی جاتے ہیں، ربو ہی بچ کے. تو ایک سا کو انہوں نے آدھا کر دیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی ایک سا ہے کھجور کے لیے، جو کے لیے اور کشمش پنیر کے لیے، لیکن اگر گندم دیں گے پھر آپ آدھا سا بھی دے سکتے ہیں. اچھا، اب اہل حدیث جو ہے وہ ان کے اوپر چڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی دیکھیں جی حنفیوں نے دین ہی بدل دیا ہے، اور وہ جعلی روایتیں ابو داؤد ترمذی کے اندر. واقعی وہ جھوٹی روایتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گندم جو ہے وہ آدھا سا بھی دی جا سکتی ہے. وہ تو تمام محدثین کے ہاں جعلی روایت ہے، کوئی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور بخاری مسلم سے وہ ٹکرا رہی ہے. جب واضح آ گیا کہ اناج بھی آپ نے ایک سا دینا ہے. اور صدقہ فطر کے اوپر جو چیپٹر آتا ہے مشکات کے اندر، یہ پہلی جلد کے اندر ہی آ جائے گا، مشکات کے اندر 1817 اس کا نمبر ہے. اور یہ حدیث کی پرائمری کتاب جو ہے وہ ابو داؤد اور نسائی ہے. اور ابو داؤد میں اس کا نمبر ہے 1622، نسائی میں ہے 2512 اور 2510. اور اس میں امام نسائی نے خود لکھ دیا ہے کہ جو حسن بصری بیان کر رہے ہیں ابن عباس سے، تو حسن بصری کی ابن عباس سے جو ہے وہ سما ثابت نہیں ہے.
حسن کی. اب یہ حسن بصری ہوں گے. جب حدیث کی ٹرم میں حسن مراد لیا جاتا ہے جو حسن بصری کوئی, تو یہ وہ بیان کر رہے ہیں یہ منقطع روایت ہے. اس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ نصف سا گندم بھی دی جا سکتی ہے, اور کھجور 1 سا ہوگی, اور اسی طریقے سے جو بھی 1 سا ہوگی, لیکن جو گندم ہے وہ نصف سا. لیکن یہ روایت جو ہے وہ کمزور ہے اور منقطع روایت ہے. اس روایت کا سہارا لیتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جب وہ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر وہ جعلی روایتوں کا بھی سہارا لینا شروع کر دیتے ہیں حنفی. تو بیسیکلی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ ضعیف روایتوں کا سہارا لے رہے ہیں, اصل مسئلہ گل وچ کوئی اور